بسم الله الرحمن الرحیم۔ بابرکت میں پیدا کیا اور اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا ہونے کا شرف عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ مزید کرم کیا پروردگار نے ہم عاصی گنہگار بندوں پر، جس نے ہم کو اپنے حبیب کی امت کے ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمیں اپنے محبوبین اولیاء اللہ علماء ربانیین سے نسبتیں عطا فرمائی اور ان کی محبتوں کو دل میں بسا کر زندگی گزارنے کا اللہ نے ہمیں ایک انمول موقع کو۔ دوستو بزرگوں، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے یہ متقی بننے کے لیے اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اللہ کا دوسرا اور کوئی مقصد نہیں ہے روزوں کو فرض کرنے کا۔ روزوں کو جو اللہ ہم پر فرض کیا ہے صرف اسی لیے اس خاطر کہ بندہ متقی بن جائے۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں تم پر روزے فرض کیا ہوں جس طرح پچھلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ کیوں فرض کیا ہوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قرآن ہم پڑھتے ہیں، یہ مہینہ اس کے لیے مخصوص ہے۔ قرآن کے نزول قرآن کا مہینہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بولیے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ ہم قرآن سماعت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے سے کہیں زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں متقی ہوں، میں اللہ کے فضل سے 10 دن میں قرآن کو ختم کر دیا۔ میں متقی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے سال میں 3 بار قرآن ختم کر دیا۔ ارے ذرا غور کر کتنے مرتبہ قرآن کی آیتوں پر تو تدبر اور تفکر کیا ہے۔ قرآن کو ختم کرنا اللہ کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے اپنے بندے سے کہ تو ایک آیت پڑھا تو ایک آیت پر تدبر کر، تفکر کر۔ اگر تو تدبر اور تفکر کرے گا، کلام پڑھ رہا ہے، کلیم کا مقصد جب تک نہیں جان کر کلمہ کلام پڑھے گا، یاد رکھنا اجر تو ملے گا، فیضان سے محروم رہ جائیں گے۔ فیضان سے محروم رہ جائیں گے۔ فیضان کب ہمیں ملے گا؟ جب کلیم کے منشا کو جان کر اس کے مقصد کے حساب سے جب ہم کلام کو پڑھیں گے۔ پورے کلام کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں لکھ کر دیتا ہوں، ایک آیت کو پڑھو اور زندگی اس پر گزارنے کی کوشش کرو۔ خدا کی عزت کی عظم، وہ ایک آیت کی خاطر اللہ ہم پر رحم فرمائے گا۔ وہ ایک آیت پر اللہ ہم پر بننا۔ یہ 3 نشانیاں کس کے ہیں؟ یہ بولیے، متقیوں کے لیے 3 نشانیاں ہیں۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ مسواک رگڑ لیے تو متقی۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ امام کے پیچھے ٹھہر کے بزرگوں پورے اداکاریوں کے ساتھ نماز پڑھ لیے تو ہم متقی سمجھ رہے ہیں۔ اور وہ امام صاحب بھی جن کو تقوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی تنخواہ کے لیے امامت کر رہے ہیں، دنیا کے لیے امامت کر رہے ہیں۔ انہوں بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے منہ ٹیڑے بنگے کر کے اگر کلام پڑھا دیا اللہ کا، انہوں یہ سمجھ رہے میں بھی متقی ہوں۔ میرے والد ارشاد فرماتے تھے، میاں وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ لقوہ ہے۔ وہ لقوہ ہے، تقویٰ نہیں ہے۔ بزرگوں، لقوے کا تعلق ہمارے منہ سے رہتا ہے، ہمارے آتا جوارے سے رہتا ہے۔ تقوی کا تعلق ہمارے منہ سے نہیں، بلکہ تقوی کا تعلق محمد رسول اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تقوی کا تعلق بندے کے قلب سے رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ التقوی ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا، یعنی تقوی کا تعلق تمہارے قلب سے ہے، تمہارے قلب سے ہے، تمہارے قلب سے۔ بزرگوں، قلب میں اللہ کی محبت نہیں ہے، غیب پر ایمان نہیں ہے۔ بزرگوں، پھر یہ جسم سے جو بھی ہو رہا ہے یہ تقوی نہیں ہے، یہ اداکاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ یہ روزوں کو کیوں ہم پر فرض کیا؟ تاکہ تم متقی بن جائے، تاکہ تم متقی بن جائے، اللہ کے محبوب بندے ہم بن جائے، اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے والے ہم بن جائے، محمد الرسول اللہ کے اسوے پر چلنے والے ہم بن جائے، رسول اللہ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ بزرگوں، محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہم بن جائے، اللہ کے قانون کے حساب سے زندگی بسر کرنے والے بن جائے، اللہ کے مرضی والی زندگی کرنے والے بن جائے۔
بزرگوں ہم جائزہ لینا، یہ تقویٰ ہمارے اندر ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو، اس سے بڑی بات اور کچھ نہیں ہے تو تقویٰ اختیار کرنے والے ہم بننا۔ بزرگوں تقویٰ جب اختیار ہم کریں گے، غیب پر جب ایمان لائیں گے، ایمان ہمارے اندر داخل ہو جائے گا۔ جب ایمان ہمارے اندر آ جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری ہر رات کو لیلۃ القدر کی رات بنا دے گا، ہماری ہر رات کو لیلۃ القدر کی رات بنا دے گا۔ آج ہم لیلۃ القدر کا جائزہ لینے کے واسطے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ یہ رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اللہ کے حبیب کیا ارشاد فرما رہے ہیں، لیلۃ القدر کو تم پاؤ تو تمہاری کیا کیفیت رہنا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا۔ اگر تم نے ہم کو چاہنے والا ہے، ہم کو آیت سے معلوم ہوتا ہے، دوسرے امتیوں کو یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ ان پر بھی روزے فرض ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں روزے فرض ہے تم پر تم متقی بن جاؤ، بلکہ اپنے حبیب کو کی خاطر، اپنے حبیب کو دیکھتے ہوئے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب تو میرے لیے حبیب ہے ہی ہے، ان کی امت بھی میرے لیے حبیب ہو جائے، ان کی امت بھی میرے لیے محبوب ہو جائے۔ ان کی امت کب محبوب ہوگی؟ ان کی امت اگر متقی بن جائے گی، اگر تقوی اختیار کر لے گی، ہوگا کیا؟ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، میں ان کا دوست ہو جاؤں گا، وہ میرے دوست ہو جائے گا۔ ذرا غور کرنا تقوی کسے کہتے ہیں، اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے، کس کے لیے ہدایت ہے؟ بولیے صرف میں ہی مسجد میں پکار رہا ہوں، آپ لوگ سب خاموش ہے، اچھی بات نہیں۔ میں جب پکار رہا ہوں میرے ساتھ پکاریے آپ۔ کب یہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے یا نہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ وہ متقی کون؟ وہ متقی کون؟ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ وہ متقی کون ہوتا ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ حاضر پر تو سب ایمان لاتے ہیں، حاضر پر تو سب ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لانے والا کون؟ متقی۔ غیب ہو تو کیا مطلب؟ جو ہمارے سامنے نہیں ہے ان چیزوں پر بھی ہم ایمان لانا چاہیے۔ کون ہمارے سامنے نہیں ہے؟ اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہماری نظروں میں نہیں ہے، وہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اب محمد رسول اللہ بھی ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، وہ رسول پر بھی ہم کو ایمان لانا ہے، فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے، بزرگوں مر کے اٹھنے پر بھی ہم کو ایمان لانا ہے، تقدیر پر بھی ہم کو ایمان لانا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، حشر کے روز بھی ہم پر ایمان لانا ہے، حشر کے روز کا دن پر بھی ہم کو ایمان لانا ہے۔ ہم کو ایمان ہے، ہم کو غیب پر ایمان ہے، صرف زبان کی حد تک، بزرگوں دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ جب دل میں ایمان داخل ہوتا ہے تو ہمارے روزوں کا حال اس طرح نہیں ہوتا۔ بزرگوں جس کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پاک پروردگار یہ رمضان کو صرف ایک مہینے میں تو ختم مت کر بلکہ 365 دن رمضان کو جاری و ساری رکھ، ہر دن رمضان کے روزے کو فرض کر دے، ہر دن روزوں کو فرض کر دے تاکہ میری ساری زندگی ماہ صیام میں گزر جائے۔ بزرگوں ہمارا یہ کیا عالم ہے، ذرا فرمائی، یہ ہمارے کمال کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں پر زندگیوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم ایسے گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہ کار ہے، ایسے ہم گناہوں میں ملوث رہتے ہیں ہر وقت، جس کی وجہ سے اگر ہم اپنے اندر جائزہ لیں تو ہم پھر سے ایسی راتوں کو پانے کا ہم حق نہیں رکھتے۔ لیکن کرم ہے پروردگار کا، وہ ہمارے گناہوں کو عفو اور درگزر کر کے وہ ہم پر نہ جا کر اپنے حبیب پر نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالی ہم کو پھر سے رات اللہ منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین کرام، یہ جو رات میں اللہ تعالی ہم اور آپ کو جمع کیا ہے، یہ رات اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا اللہ ہم گنہگاروں کو ایک موقع و توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو علماء ربانیین، علماء اللہ کے محبوب بندے ہم کو بتلاتے ہیں کہ لیلۃ القدر سال کے 365 دن میں سے کوئی ایک دن بھی ہو سکتی ہے۔
رمضان میں ہی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ 25 کو ہی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ 27 کو ہونا کوئی ضروری ہے۔ سال کے 365 دن کبھی بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے، لیکن کرم ہے پروردگار کا، صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا۔ ہمارے آقا نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی اس بات کی کہ لیلۃ القدر کو کوئی اور مہینے میں تم تلاش مت کرو، بلکہ لیلۃ القدر اللہ جو تم کو عطا کرے گا تو وہ رمضان کے مہینے میں عطا کرنے والا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کو جب تم پاؤ تو تاخ راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں شب میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اللہ کا کرم ہے، صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو آج 25ویں رات میں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اللہ کے گھر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ حضرین کرام، اللہ تعالیٰ ہم کو کیسا مہینہ اپنے حبیب کے صدقے میں عطا کیا، اگر ہم جائزہ لیں تو ہم کو پتہ چلے گا یہ رمضان کی قدر آج ہم کو نہیں ہے، یہ رمضان کا مقام و مرتبہ آج دور حاضر کا مسلمان نہیں جانتا۔ یہ رمضان کی قدر کرنا ان لوگوں کو معلوم تھا جن کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، ان لوگوں کو معلوم تھا جن کی زندگی رسول اللہ کی غلامی میں گزرتی تھی، ان لوگوں کو احساس تھا جو اسوہ رسول پر کامل طور پر اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے، ان لوگوں کو معلوم تھا جو اللہ کی محبت میں دن و رات، صبح و شام، بزرگوں سحر و افطار اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں گزارتے تھے، ان لوگوں کو قدر تھی رمضان کی۔ آج ہمارے درمیان جو رمضان آیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کی سوچ اللہ ماشاءاللہ یہی ہے کہ رمضان آتا ہے تو دنیا کمانے کے لیے، رمضان آتا ہے تو اس میں دنیا کمائی جا سکتی ہے، ایک اچھا سبب بن کر ہمارے درمیان آیا ہے، ایک اچھا بہانہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ آج دیکھ لیں آپ بازاروں میں جو 11 مہینے اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا رہتا ہے، وہ ایک مہینہ تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے تو نکلتا ہے۔ وہ ایک مہینہ بنڈی ڈال کر بزرگوں کاروبار میں یا دکان میں ایک مہینہ تو خدمت کرتا ہے، کام کرتا ہے، صرف اس خاطر کہ میں رمضان میں دولت کو کماؤں، رمضان میں جب عید آئے تو اپنے بچوں کو کپڑے تو بنا سکوں، رمضان جب عید آتی ہے تو میں اپنے گھر والوں کو تو خوش کر سکوں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان اسی لیے نہیں آیا ہے بلکہ رمضان کو اللہ ہمارے درمیان بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ میرا بندہ جو میرے سے دور اپنی زندگی کو بسر کرنے میں مصروف کر رہا ہے، جو میرے سے بعید ہو کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، جو مجھ سے دوری اختیار کر کے بندہ جو اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، وہ بندہ یہ ماہ سیام کو پا کر میرا قریب ہو جائے، وہ میری قربت حاصل کر سکے۔ جو گناہوں میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، یہ مہینہ پایا ہے تو یہ مہینے کی برکت سے، یہ مہینے کے توسل سے وہ اپنے گناہوں کے معافی کر کے میرے قرب میں آ جائے۔ جو بندہ جہنم کا مستحق بن کر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، یہ مہینہ جب پائے تو اس مہینے کی برکتوں سے، یہ مہینے کی راتوں سے، یہ مہینے کے دنوں سے، یہ مہینے کو پیدا کرنے والے خالق کی خاطر وہ جہنم سے آزاد ہو کر جنت کا مستحق ہو جائے۔ بزرگوں، اسی لیے رمضان آیا ہے۔ آج ہم ذرا غور کرنا، یہ رمضان جو ہمارے درمیان آیا ہے یہ صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ رمضان آیا ہے ہمارے درمیان تو ہم کو اللہ کا محبوب بندہ بنانے کے لیے آیا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بنانے کے لیے آیا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ رمضان ہمارے درمیان آیا ہے۔ ورنہ رمضان کو بھیجنے کا، روزوں کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے پروردگار کا؟ روزوں کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے پروردگار کا؟ 11 مہینے جس طرح کھا پی کر بندہ گزار رہا ہے، یہ مہینہ بھی کھا پی کر وہ گزار سکتا تھا۔ اللہ نے ان تمام چیزوں سے ہم کو رکنے کا حکم دیا۔ کیوں رکنے کا حکم دیا؟ ذرا ہم جائزہ لیں تو ہم کو پتہ چلے گا اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ رمضان کو میں تم پر فرض کیا ہوں، روزوں کو میں تم پر فرض کیا ہوں۔ کیوں فرض کیا ہوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی کے حساب سے اپنی زندگی کو بسر کرو۔
تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آج ہمیں کیسے دور سے گزر رہے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ نام سے کس طرح زندگی کو بسر کی جاتی ہے ہم کو نہیں معلوم۔ افسوس ہماری زندگیوں پر عزیز دوستو، اللہ کا کرم ہے، صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا، اللہ ہم کو یہ جوانی کی عمر میں، یہ ضعیفی کی عمر میں، جو کچھ بھی عمر میں ہم ہیں، اللہ کے وقت اللہ ہم کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمایا ہے۔